پیارے بچوں السلام علیکم۔ آج ہم ریمیننگ پارٹ آف دا لیسن پڑھیں گے این ایکسلنٹ فادر۔ جب مسز بینٹ اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہے کہ نیدر فیلڈ پارک جو نیبرہڈ میں ہے بنگلو انہوں نے بیچ دیا ہے اور وہاں پہ کوئی رہنے آیا ہے مسٹر بنگلے، وہ خوش ہوتی ہے کہ وہ بیچلر بھی ہے، وہ ہیونگ گڈ فارچون اینڈ رچ مین بھی ہے۔ آئی تھنک شی فیلز دیٹ ہی کوڈ بی اے گڈ میچ فار ون آف ہر 3 ڈاٹرز۔ اس کو لگتا ہے کہ اگر ہم اس کے ساتھ جان پہچان کریں گے تو ہو سکتا ہے ایک لڑکی اس کے ساتھ میچ ہو سکتی ہے۔ دیٹ از وائی شی وانٹس ہم ٹو پے دا وزٹ۔ اسی لیے وہ اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہے کہ وہاں جاؤ، وہاں دیکھ کے آؤ، اس کو بولو، مطلب اس کے ساتھ فرینڈ شپ ایکوینٹینس بڑھاؤ تاکہ وہ بھی پھر ہمارے گھر آئے گا۔ یہ تو میں نے آپ کو سب بتا دیا۔ اب لاسٹلی کیا اس نے خریدا، کس نے خریدا وہ نیڈر فیلڈ پارک، اور یہ بھی کہ وہ کیوں خوش ہے وہ مسز بینٹ۔ مسٹر بنگلے ٹیکس اوور نیدر فیلڈ پارک۔ مسٹر بنگلے جو ہے، یہ جو نیدر فیلڈ پارک ہے اس نے لے لیے۔ ہی از اے ینگ مین، یہ بھی آپ کو پتہ ہے، فرام نارتھ انگلینڈ۔ ہی از اے مین آف لارج فارچون، ان کو یہ پتہ ہے کہ وہ ان میریڈ ہے، وہ اتنی تنخواہ 5000 لیتا ہے، تو یہ بھی ان کو پتہ ہے وہ ان میریڈ ہے، وہ ہو سکتا ہے ہماری بیٹی سے بھی شادی کر سکتا ہے۔ دیٹ از وائی شی فیلز ہیپی۔ تو یہاں پہ ایک کوشچن آتا ہے، کوشچن جو ہے وہ ہے اس طرح، کوشچن ہے وائی ڈز مسز بینٹ انسسٹ آن ہر ہسبینڈ ٹو میٹ مسٹر بنگلے۔ وہ وائی ڈز مسز بینٹ وزٹ ٹو ہر ہسبینڈ ٹو میٹ مسٹر بنگلے، وہ کیوں خوش ہوتی ہے۔ مسز بینٹ ہیز 3 daughters. They are all of marriageable age. یہ بھی پتہ ہے۔ Why does Mrs. Bennet insist her husband to meet Mr. Bingley؟ یہ تو بار بار انہوں نے دہرایا ہے کہ یہ تو پتہ ہی ہے، وہ اس لیے خوش ہے، اپنے ہسبینڈ کو انسسٹ اس لیے کرتی ہے کہ آپ مسٹر بنگلے کے پاس جاؤ تاکہ یہ اس کے ساتھ جان پہچان بڑھائے، اور ان کی جو ان میریڈ 3 daughters ہیں ان 3 میں سے ایک کے ساتھ اس کو پیار ہو جائے اور شادی ہو جائے۔ Question number 4. You take delight in vexing me. You have no compassion on my poor nerves. Explain. یہ تو کوشچن بڑا اچھا ہے۔ You take delight in vexing me. You have no compassion on my poor nerves. Explain. کیوں کہتی ہے؟ یہ مسز بینٹ says these words to her husband. مسز بینٹ جو ہے وہ یہ کہتی ہے اپنے ہسبینڈ کو، You take delight in vexing me. You have no compassion on my poor nerves. She wants him to go and meet Mr. Bingley, who has come to live in their neighborhood. He is a rich unmarried young man. Mrs. Bennet sees in him a very good match for one of her 3 daughters. So she asks her husband to make an acquaintance with the young man as soon as possible. But Mr. Bennet teases his wife by saying that the young man would be more pleased to see her, and so she should rather go and see him. At this, Mrs. Bennet feels vexed and says the given lines. یہ جو یہ ہے مسٹر بینٹ جو ہے وہ اپنی اس گھر والی سے کہتا ہے
کہ آپ مجھے انسسٹ کر رہی ہو کہ اس کے پاس جاؤ، اس کو دیکھ کے آؤ، میں کیوں جاؤں. یہ اپنی اس گھر والی سے تھوڑا جوک کرتا ہے، مگر وہ بیچاری لیتی ہے شی ٹیکس اٹ ایٹ ہارٹ. وہ کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ اگر آپ جاؤ گی وہاں تو مجھے لگتا ہے آپ ہی جاؤ، وہاں جان پہچان بڑھاؤ. تھوڑا تنگ کرنے لگتا ہے اس کو. دیٹ از وائی شی ٹیلز یو ٹیک ڈیلائٹ ان ویکسنگ می. آپ خوش ہوتے ہو جب آپ مجھے تنگ کرتے ہو. یہ اپنے ہسبینڈ سے کہتی ہے، مگر ہسبینڈ اس کو جوک میں کہتا ہے کہ مسز بینٹ فیل ویکسڈ اینڈ سیز دا گیون لائنز. وہ ہاں یو ٹیک ڈیلائٹ ان ویکسنگ می، یہ بیچاری تنگ آتی ہے اور کہتی ہے اپنے ہسبینڈ سے، مگر وہ کہتا ہے اسے کہ وہ اس کو ٹیز کرتا ہے، یا اس سے کہیں گے وہ اس کو جوک کرتا ہے، جس کو ہم کشمیر میں کہیں گے مذاق، کھیل کھیل میں کہتا ہے کہ اگر آپ ہی جاؤ گی، آپ ہی، مجھے لگتا ہے کہ وہ خوش ہو جائے گا آپ کو دیکھ کے. یہ اس کو مذاق کرتا ہے، مگر یہ اس کو زیادہ ہیوی لیتی ہے. Question number 5. Why does Mrs. Bennet think that Mr. Long is selfish? مسز بینٹ کو کیوں پتہ چلتا ہے کہ وہ کیوں سوچتی ہے کہ مسز لانگ ہے وہ سیلفش. مسز لانگ پڑوسی ہے جس نے اس کو بتایا کہ انہوں نے مکان خریدا، وہ اب مسٹر بنگلے نے لیا. یہ ہمسایہ ہے. مسز لانگ had said that she would introduce Mrs. Bennet and her daughters to Mr. Bingley at the assemblies. But Mrs. Bennet does not think Mr. Long would do any such thing. She says that Mrs. Long is a selfish woman. She feared that Mr. Bingley could fall in love with one of Mrs. Bennet's daughters and marry her. She feared that Mr. Bingley could fall in love with one of Mrs. Bennet's daughters and marry her. She would not like such a thing to happen as she had 2 nieces of her own. دیکھو یہ بالکل مطلب جس طرح ہوتا ہے سوسائٹیز میں ہوتا ہے، یہ ایک سوسائٹی کا دکھا رہے ہیں اس میں. یہ سوچتی ہے کہ یہ کیوں کہتی ہے کہ مسز لانگ جو ہمسایہ ہے، جو اس کو خبر دیتی ہے کہ کس نے کیا خریدا، یہ کہتی ہے مسز بینٹ کہ مسز لانگ سیلفش ہے. وہ کہاں چاہے گی مجھے، اس نے بولا تھا میں ملاؤں گی آپ کی بیٹیوں کو اس کے ساتھ اور آپ کو، وہ کہاں ایسا چاہے گی کہ میری بیٹی کوئی اس گھر میں آباد ہو جائے گی. ایون کہ اس کو اپنی 2 بھتیجیاں ہیں، یا کیا کہیں گے نیسز، بھتیجیاں ہیں یا بانجیاں یا بھتیجیاں، تو وہ ان کو چاہے گی اس گھر میں سیٹل کرنا، یا میری بیٹیوں کو. یہ کہتی ہے کہ وہ سیلفش ہے. Naturally, she would like Mr. Bingley to marry one of them instead of any other girl. That is why Mrs. Bennet called Mrs. Long selfish. اسی لیے یہ کہتی ہے کہ جو میری پڑوسن ہے یہ بہت ہی سیلفش ہے. دیکھو بیٹا کوشچنز بھی میں سمجھا رہی ہوں، کوشچنز کے ذریعے آپ کو یہ سمجھ آنا چاہیے. Why does Mrs. Bennet tell her girls that they have an excellent father? دیکھو بیٹا یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے، ہر سال آتا ہے، بار بار آتا ہے. Why does Mrs. Bennet tell her girls that they have an excellent father? Or how was Mr. Bennet an excellent father? ماں کیوں اپنی بیٹیوں سے کہتی ہے کہ آپ کا باپ بہت ہی عمدہ قسم کا آدمی ہے، یا How was Mr. Bennet an excellent father? آپ کو کیسے پتہ چلا کہ وہ ایک ایکسلنٹ فادر تھا؟ یہ کافی اہم کوشچن ہے. Mr. Bennet has 3 daughters of marriageable age. یہ ہمیں پتہ ہے، Mr. Bennet and Mrs. Bennet کو 3 daughters تھی شادی کے قابل. One morning Mrs. Bennet informs her husband that Netherfield Park has been let out. یہ بھی پتہ ہے کہ یہ اپنے ہسبینڈ کو انفارم کرتی ہے کہ نیدرفیلڈ پارک جو ہے وہ انہوں نے بیچ دی ہے. تو یہ کہتی ہے یہ بھی ہسبینڈ کو کہ وہ ایک ینگ مین نے خریدا ہے، اس کا نام ہے مسٹر بنگلے.
ہی از اے ویری رچ مین اینڈ از بیچلر، یہ بھی کہتی ہے اپنے ہسبینڈ کو. مسز بینٹ تھنکس دیٹ دا ینگ مین کوڈ بی اے ویری گڈ میچ فار ون آف ہر ڈاٹرز، سو شی asks her husband to pay the young man a visit as early as possible. یہ اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہے کہ آپ جاؤ، جلدی جاؤ، اس کے ساتھ مل کے آؤ. تو کیا کہتی ہے اپنے ہسبینڈ سے؟ مسٹر بینٹ پریٹینڈز دیٹ، ہاں جب یہ اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہے کہ آپ ایک وزٹ کرو، اس لڑکے کے پاس جاؤ، آپ دیکھ کے آؤ، اس کے ساتھ ایکوینٹینس بڑھاؤ تاکہ ہماری بیٹی ایک اس کے ساتھ میچ ہو جائے گی. تو یہ جو مسٹر بینٹ ہے یہ اپنی بیوی کو پریٹینڈ کرتا ہے بہانہ بنا کے دیٹ ہی سیز نو ریزن فار دس وزٹ. وہ اپنی اس بیوی کو کہتا ہے کیوں میں جاؤں، وہاں جانے کا کیا ریزن ہے، لیکن اس کو اندر سے پتہ ہوتا ہے. ہی asks his wife to visit Mr. Bingley herself along with the girls. وہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ جاؤ، خود جاؤ، جب آپ کو جانا ہے لے جاؤ لڑکیوں کو، جاؤ. But then he tells her to send the girls alone. وہ کہتا ہے اپنی بیٹیوں کو بھیجو alone. وہ اپنی اس عورت کو آزماتا ہے. He says jokingly, مطلب یہ جوک کرتا ہے. مسٹر بنگلے مائٹ لائک یو دا بیسٹ آف دا مسٹر بنگلے مائٹ لائک یو دا بیسٹ آف دا پارٹی. مسز بینٹ فیلز ویکسڈ ایٹ ہر ہسبینڈز irresponsible behavior. یہ کہتا ہے کہ آپ جاؤ، بیٹیوں کو وہ ایلون بھیجو. تو اس وائف کو مسز بینٹ کو بہت ہی گندا لگتا ہے کہ اپنے ہسبینڈ کے اس ویوہار پہ. تو شی کرائز آؤٹ، وہ چلاتی ہے، آئی ایم سک آف مسٹر بنگلے، میں تنگ آ چکی ہوں اس مسٹر بنگلے کے بیہیویئر سے. بٹ دین مسٹر بینٹ ٹیل ہز وائف دیٹ ہی ہیز آلریڈی وزٹڈ. پھر وہ دیتا ہے سرپرائز اپنی بیوی کو کہ میں مذاق کر رہا تھا آپ کے ساتھ کہ میں نہیں جاؤں گا، آپ جاؤ، اپنی بیٹیوں کو ساتھ لو، میں نے آلریڈی اس کے پاس وزٹ کیا ہے. بہت ہی خوش ہو کے کہتا ہے کہ آئی آلریڈی ہیو وزٹڈ مسٹر بنگلے، اٹ از اے بگ سرپرائز فار دا لیڈیز. یہ خوش ہوتی ہیں ان لیڈیز لوگ، ماں اور بیٹیاں، کہ مسٹر بینٹ گیا ہے آلریڈی، تو یہ ہم سے مذاق کر رہا تھا کہ خود جاؤ. دیٹ از وائی مسٹر بینٹ از ناؤ آل جوائے. یہ اب خوش ہو گئے، مسز بینٹ بھی خوش ہو گئی. شی ٹرنز ٹو ہر ڈاٹرز اینڈ سیز، وہ اپنی بیٹیوں کی طرف نظر دوڑاتی ہے اور کہتی ہے کہ واٹ این ایکسلنٹ فادر یو ہیو گرلز، آپ کا باپ کتنا اچھا ہے. دیٹ از وائی، یہ کوشچن جو ہے یہ آپ کو سمجھنا چاہیے. آج کے کوشچنز اتنے ہی ہیں، تو میں آپ کو فوٹو بھی بھیجتی ہوں ان کوشچنز کا، آپ لکھ پاؤ گے. آئی تھنک دیٹ از آل فار ٹوڈے. یہ کوشچنز یاد کرنا، اس این ایکسلنٹ فادر سے آتا ہے کوشچنز، ایک دو آتے ہیں. دیٹ از آل فار ٹوڈے. تھینک یو ویری مچ. ہاں میں پہلے کیا کہتے ہیں اس کو